السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 12۔ اتحاد فوج کتے کی طرح اس کی بو سونگھتی پھر رہی تھی، مگر وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا جس کے لفظوں نے اس کے اندر انسانیت کی روح پھونکی تھی۔ درختوں کے جس جھنڈ میں وہ خود کو اور حرین کو چھپائے بیٹھا تھا کہ اچانک حرین کی نظر درخت سے لٹکتے ایک کالے سانپ پر جا پڑی۔ سانپ کو دیکھتے ہی وہ چیخنے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ایاد نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما کر اسے خود میں بھینچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سانپ کو پکڑ کر پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ حرین کے دل کی دھڑکنیں اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اس سے رابطے کے لیے بے قرار تھے، مگر وہ پہلے اس لڑکی کو کسی محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بے قصور ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دختر مشرق پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی معصوم اور بے گناہ تھی۔ ان کا جرم اگر تھا تو صرف پاکستانی ہونا، ایک ایسے ملک کا شہری ہونا جو مقروض تھا۔ ان کا جرم دکھی انسانیت سے ہمدردی تھی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ ادھر اتحادی فوج کے افسر پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکے تھے۔ حرین کے کراہنے کی آواز مسئلہ پیدا کر سکتی تھی، تبھی اس نے مسلسل اس کے منہ پر ہاتھ رکھے رکھا۔ آنے والی رات اس کے لیے مزید پریشانیاں لے کر آئی تھی۔ خوفناک جھاڑیوں میں ایک نوجوان غیرت محرم لڑکی کے ساتھ چپکے رہنا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ دوسری طرف حرین کو اس کے حال پر چھوڑنا اس کے اندر کی جاگی ہوئی انسانیت کو گوارا نہیں تھا۔ ایک طرف غیرت تھی تو دوسری طرف انسانیت۔ بہت دیر کشمکش میں رہنے کے بعد بالآخر وہ اس کا مسیحا بن گیا۔ اگلے ایک ہفتے تک اس کی مجاہدین تک رسائی نہ ہو سکی تھی، نہ ہی اتحاد فوج کی اس تک رسائی ممکن ہو سکی۔ تاہم اس ہفتے میں جس طرح اس نے حرین کا خیال رکھا، وہ اس سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی اعصابی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ شدید خطرے کے باوجود جس طرح وہ اس کے لیے جنگل میں کھانے پینے کا اہتمام کرتا تھا، حرین کے دل میں اس کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس روز وہاں بہت بارش ہوئی۔ ایاد ہر روز وہاں سے نکلنے کا محفوظ راستہ تلاش کرتا تھا، مگر تاحال اسے کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ حرین کا لباس بہت نحیف ہو چکا تھا، ایک دو جگہ سے پھٹ کر جسم دکھائی دینے لگا، مگر ہمہ وقت دوپٹے کو نماز کی صورت سر پر لپیٹے رکھتی۔ گھنے درخت تلے اپنے آپ کو چھپائے بیٹھی وہ ایاد کو ہی دیکھ رہی تھی جب وہ بولا، میں جانتا ہوں ہم یہاں محفوظ نہیں، کسی بھی وقت دشمن فوج کا کوئی کارندہ یہاں پہنچ سکتا ہے، مگر میں اپنی ذات کے لیے بالکل بھی خوفزدہ نہیں۔ مجھے اگر پریشانی ہے تو صرف آپ کی۔ میں نہیں چاہتا حق اور باطل کی اس جنگ میں آپ کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے۔ آپ کے لفظ مشعل کی مانند ہیں جن سے آپ کو تاریک ذہنوں میں شعور کی روشنی پھیلانے کا کام لینا ہے، نو آموز نسل کو صحیح اور غلط کی پہچان کرانے کا کام لینا ہے، اقبال کی طرح نامساعد حالات اور زمانے سے جنگ کرنی ہے، فکر اور آگاہی کی جنگ۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے اچھا انسان نہیں سمجھتی، میں اچھا انسان ہوں بھی نہیں۔ جس قبیلے سے میرا تعلق ہے، وہاں کی جو تعلیمات اور رسومات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، باوجود اس کے کہ ہم فخریہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ میری ماں عیسائی عورت تھی، مگر میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے آنسو دیکھے ہیں جب تک وہ زندہ رہی۔ شاید اس نے اسلام کی گہرائی کو سمجھ لیا تھا، مگر میرا باپ جو خود کو فخریہ مسلمان کہلاتا تھا، جس کی رگوں میں پیدائشی طور پر مسلمان خون تھا، شاید وہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں رویا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس شعور نہیں تھا۔ قیمتی چیز بنا کسی جدوجہد اور قربانی کے پلیٹ میں رکھ کر مل جائے تو شاید اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے باپ اور اس کے قبیلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اسلام کی عظمت، اس کی حرمت کی قیمت چند ٹکوں میں وصول کر کے وہ سمجھتے تھے کہ بڑے فائدے کا سودا کر لیا، مگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فائدے کی اس گہری کھائی کے پیچھے کتنا بڑا نقصان منہ کھولے ان کے گرنے کا منتظر کھڑا ہے۔ انہیں یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی کہ دنیا بھر میں بڑی طاقتیں ہزاروں مذاہب کے ہوتے ہوئے اگر کسی مذہب کی قیمت لگانے کی سر توڑ کوششیں کرتی تھیں تو وہ صرف اسلام تھا۔ بھٹکے ہوئوں کی نظر میں سرخ روئی کے لیے کیا کیا نہیں کیا میرے آباء و اجداد نے۔ سوچتا ہوں تو خون رگوں میں ٹھوکریں مارتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، مگر بہت دیر کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ بھٹکے ہوئوں کے پیر تو خود اسلام کے دھتکارے ہوئے ہیں۔
وہ مذہب جو ساری کائنات کے لیے امن اور سلامتی، روشن خیالی، انصاف اور بقا نجات کا مذہب ہے۔ بہت دیر بعد مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں سے بیزار ہوں تو اس میں اسلام اور مسلمانوں کا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ میرا نقصان ہے کہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اسے اپنا رب تسلیم کرتا ہے کون نہیں، مگر بندے کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ساری کائنات کا اکیلا خالق اسے اپنا بندہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ آیات عبدالہادی کی خوبصورت آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے۔ حورین یکٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ شخص اس سے اپنا آپ شیئر کر رہا تھا۔ برستے آسمان تلے وہ کشمیری سے جیسے اس شخص کے ساتھ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ پچھلے گزرے ایک ہفتے میں اس کی رفاقت نے حورین کو جیسے جینا سکھا دیا تھا۔ وہ اپنے ہر زخم، ہر تکلیف کی راحت کے لیے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کئی بار ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، اور ایاد عبدالہادی نے ہر بار وہ کانٹا بہت نرمی اور پیار سے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر نکالا تھا۔ رات وہ سوتی تو وہ بہت دیر تک جاگ کر اس کا پہرا دیتا۔ کبھی وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوتی تو اس کا آنچل سرک جاتا تو وہ فوراً اپنی نگاہ پھیر لیتا۔ چونکہ اس کی رگوں میں قبائلی خون تھا، اسی لیے اس کی غیرت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حورین عبدالسمیع کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ قبائلی کب اس کی روح تک رسائی کر گیا۔ اگلے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ حورین کی آنکھ کھلی تو ایاد وہاں نہیں تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس شخص نے ہر طرح کے خطرے اور مشکل کے باوجود ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی تھی، مگر وہ وقت نماز کا نہیں تھا۔ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر فوراً سے بیشتر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس نے ایاد کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ زخمی تھا، اس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ حورین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ چلو، اتحادی فوج نے یہ جگہ دیکھ لی ہے، مجھے خطرہ ہے میرے ساتھ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہیں گے۔ تیزی سے بہتے خون کے باوجود وہ اس کی جان اور عزت کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ یہی وہ غیرت اور انسانیت تھی جس کے لیے ابو غریب بگرام اور دیگر عقوبت خانوں میں قید مسلمان دختران صدائیں دے رہی تھیں۔ اتحاد فوج کے افسران ان کے سر پر آ پہنچے تھے اور اب اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ حورین چیخ اٹھی۔ ایاد بہت بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود بنا کسی زخم کی پرواہ کیے وہ اسے بچا رہا تھا۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ اسے کسی مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ شاید اس کا مجاہدین سے رابطہ ہو گیا تھا، مگر اسے اس کی مہلت نہیں ملی تھی۔ ٹڈیوں کی طرح چھائے فوجی اہلکاروں نے ان دونوں کے گرد حصار تنگ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ اسی رات انہیں اعلیٰ افسران کے حضور پیش کر دیا گیا۔ وہ شخص جو اسی فوج کا حصہ ہو کر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑتا تھا، اب وہی شخص اپنے انہی ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر درد کا اصل مزہ چکھنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کر شراب کے نشے میں مست ہوتے ہوئے وہ بے کس مسلمان قیدیوں کی بے بسی اور تکالیف پر ہنستا تھا، اب وہی لوگ اس کی جان کے دشمن بنے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ حورین جس کوٹری میں قید تھی زخمیوں سے چور ایاد اسی کوٹری کے سامنے والی کوٹری میں بند کرا رہا تھا۔ باہر مجاہدین اور اتحادی فوج کے درمیان جیسے آگ لگ گئی تھی۔ رات تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ ایاد زخموں سے چور نڈھال پڑا تھا۔ جب کچھ افسران حورین کی کوٹری میں گھس آئے اور اس کی بے حرمتی شروع کر دی، وہ چلا رہی تھی اور ادھر ایاد بیدار ہو کر بنا اپنے زخموں کی پرواہ کیے پنجرے میں بند شیر کی طرح مچل رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا۔ وہ سلاخیں توڑ کر جیل کو توڑ پھوڑ دیتا۔ تبھی وہ افسران حورین کو چھوڑ کر اس کی طرف آئے، اور پھر حورین کی آنکھوں نے جیسے قیامت برپا ہوتے دیکھی۔ ایاد کے وجود پر تیز دھار چاقو سے کٹ لگا کر وہ لوگ ان زخموں پر گرم گرم پگھلی ہوئی موم ڈال رہے تھے، مگر ایاد کے لبوں سے کوئی چیخ نہ نکلی تھی۔ بری طرح تڑپتے وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ حورین سلاخیں پکڑ کر چیختی رہی اور ان انسانی درندوں کی درندگی کا نظارہ کرتی رہی۔ اگلے 15 روز تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ہر روز مسلسل کئی گھنٹے ایاد پر تشدد کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ 16ویں روز اس کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے گئے۔ بہت مختصر عرصے میں اس پر غداری کا کیس چلا اور بالآخر عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ حورین کو لگا جیسے وہ زندہ جلا دی گئی ہو۔ اس روز پھر بارش برسی تھی۔
کھلے آسمان تلے ٹپکتی بوندوں کو اپنے صحرا تن پر جیسے محسوس کرنے کے باوجود اسے خود پر پتھر ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ بڑے سے میدان میں چاروں طرف اتحادی فوج کے کارندے تھے اور شدید زخمی حالت میں جان بوجھ کر اسے وہاں لایا گیا تھا تاکہ ایاد عبدالہادی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس ایاد عبدالہادی کا جس نے کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کی منزل تک رسائی حاصل کی تھی، جس کا کوئی ذاتی دشمن نہیں تھا مگر سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے، وہ مجاہد جو باطل کے سامنے سر جھکانے سے منکر ہو گیا تھا۔ حرین نے دیکھا وہ بازوؤں اور پشت پر گہرے زخموں کے باوجود خود اپنے پاؤں پر چل کر تخت تک جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے مگر اس کی چال میں بالکل بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ حرین کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شدید ذہنی دباؤ سے بند ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی ایاد نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں؟ حرین نے حلق پھاڑ کر چیخنا چاہا مگر اس کی چیخ اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ایاد بڑی مشکل سے اسے نظر ہٹا کر تختہ دار کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہاں کھڑے افسران نے جس وقت اس کے منہ پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کی، اس نے سر ہلا کر منع کر دیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت حرین کا تلخ لہجہ گونج رہا تھا۔ بزدل ہو تم، ہمیں قتل کرنے یا ہمیں اذیت دے کر ہم پر تشدد کرنے کے سوا تم اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ مگر ہمارے نزدیک یہ عبرت نہیں بلکہ سعادت ہے، خوش بختی کی موت ہے۔ ہمارا دین ایسی موت کو خوش بختی اور شہادت کا نام دیتا ہے۔ ایک مومن مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو۔ میرا خدا ایسے ہی اپنے بندوں کو آزمائش کی بھٹیوں میں جلا کر کندن بناتا ہے اور انہیں اپنے منافق بندوں سے علیحدہ فرما دیتا ہے۔ ہم مصائب میں ٹوٹنے والے نہیں۔ ہم نہیں ہیں جنہیں تم اپنے ڈالر کی کشش سے خرید سکو۔ اللہ، اس کے دل نے بے ساختہ اللہ کو پکارا تھا۔ مارو اور مارو، کتنا ظلم کرو گے، کتنی نسلیں برباد کرو گے مسلمانوں کی؟ طاقت کے بل پر کب تک ہماری بے بسی کو کچلو گے تم نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ وہ چاہے تو سمندروں کے سینے کھول کر ایک ساتھ تم سب کو غرقاب کر دے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تمہاری طاقت مری ہوئی چونٹی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ ظلم اور بربریت ہمیں ہمارے ایمان سے نہیں پھیر سکتی۔ اور وہ جن کے ایمان کا سودا تم اپنے ڈالروں سے کرتے ہو، بظاہر مسلمان ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بدنصیب لوگ ہیں یہ، پرلے درجے کے بدنصیب لوگ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ایاد کے وجدان میں وہ چلا رہی تھی اور ادھر پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں فٹ کر دیا گیا۔ جان کے بدلے جنت کا سودا مہنگا نہیں تھا۔ اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی حسرت تھی، کاش وہ مجاہدین کی مدد کر سکتا، کچھ عرصے ان کا ساتھ دے سکتا، مسلمانوں کے خون کی بہتی ہوئی ندیوں کا حساب لے سکتا، مگر شاید اللہ رب العزت کو اس کی اتنی ہی زندگی منظور تھی۔ حرین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پھندا ایاد عبدالہادی کے خوبصورت گلے میں فٹ کرنے کے بعد تختہ کھینچ دیا گیا۔ حرین کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورے 1.5 ماہ بعد وہ دوبارہ ہوش میں آئی، دنیا میں واپس آئی تھی۔ مختصر کوما کے بعد ہوش کی دنیا میں واپسی اس کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ ایاد کی شہادت کے بعد مجاہدین نے وہاں حملہ بول دیا تھا اور انہیں اس میں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ حرین اب انہی کے قبضے میں تھی۔ ایاد کی لاش پاکستان بھجوا دی گئی۔ حرین کو کوما سے واپسی کے بعد پاکستان بھجوا دیا گیا، مگر زندگی میں اب رہ ہی کیا گیا تھا؟ سرد رویہ، الجھا لہجہ، کھوئی آنکھیں، ٹھنڈے ہاتھ، بے رنگ چہرہ، بد اخلاق۔ دیکھو تم بن کون ہوں میں؟ گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ وہ روتی رہی تھی اور لمحہ بلمحہ برستی بارش اس کے صحرائے تن پر برستی جیسے اس کے اندر دہکتی آگ کو اور ہوا دیتی رہی۔ نہال کی میڈیکل رپورٹس اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں اور وہ جیسے گھومتے سر کے ساتھ کرسی کا سہارا لیے نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کتنا ہی وقت بیت گیا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ ہر لمحہ خوش باش نظر آنے والا وہ کھلنڈرا سا شخص اپنے اندر کتنے طوفان چھپائے ہوئے تھا۔ ہانیہ کے لیے وہاں سے اٹھنا گویا موت کے مترادف ہو گیا۔ میکال آفس سے آیا تو ماہرہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالتا وہ وہیں صوفے پر ٹک گیا۔
وعلیکم السلام۔ آج جلدی آ گئے مکال بھائی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی لوگ آنٹی اور سارا تو بطول خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہیں، انہوں نے بلوایا تھا، اور باقی رہ گئی ہانیہ بھابھی تو وہ صبح آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد ہی نہال کے کمرے میں گھس گئی تھی، ابھی تک وہیں ہیں۔ واٹ؟ مائرہ کی اطلاع پر اسے جیسے جھٹکا لگا تھا، عین اسی پل مرے مرے قدموں کو گھسیٹتی وہ نہال کے کمرے سے نکلی اور پھر بنا ادھر ادھر نگاہ ڈالے ناک کی سیدھ میں چلتی سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مکال کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل کچل ڈالا ہو۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ اندھیرا کیے اوندے منہ پڑی تھی، یوں جیسے بے حد تھک گئی ہو۔ اس کے اندر 100 طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے، شک کے ناک نے ڈس ڈس کر جیسے اس کا سارا وجود زہریلا کر ڈالا ہو۔ ہانیہ سو رہی تھی اور وہ پوری رات اس کے پہلو میں بیٹھا جاگ کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ اگلی صبح ہانیہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ مکال کی آنکھ اس کے کرہنے کی آواز سے کھلی۔ جس وقت اس نے اس کے سرخ گالوں پر ہاتھ رکھا، گویا اس کی جان پر بن گئی۔ ساری قدورتیں غلط فہمیاں پل میں ذہن سے نکل گئی تھیں۔ ہانیہ! اس پر جھک کر اپنائیت سے اس کا گال تھپتھپاتے اس نے پکارا۔ جب غنودگی کے عالم میں بہت مدھم لہجے میں ہانیہ کے لبوں نے جنبش کی، نہال! مکال شاکڈ رہ گیا۔ غنودگی میں بھی ہانیہ کا نہال کو پکارنا اسے پتھر ہی تو کر گیا تھا۔ اس لمحے وہ سیدھا ہوا اور سر بیڈ کی پشت سے ٹکا کر زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے ڈھیر سارا کوڑا کرکٹ اس کے اوپر اچھال دیا ہو۔ محبت کی نارسائی جیسے اس کا مقدر کا حصہ بن گئی ہو۔ چپ چاپ کتنی ہی دیر تک اپنے آنسو ضبط کرنے کے بعد وہ اٹھا تھا اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح شاور لینے کے بعد بھی اندر لگی آگ میں کوئی فرق نہ پڑا۔ خاموشی سے آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ ایک سرسری سی نظر ہانیہ پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ رات کو جس وقت اس کی گھر واپسی ہوئی، سب لاؤنج میں بیٹھے اس سے لتاڑنے کو تیار تھے۔ السلام علیکم۔ تھکے تھکے تھے انداز میں اپنا کوٹ سائیڈ صوفے پر رکھتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا، مگر جواب صرف حسن صاحب نے دیا۔ وعلیکم السلام۔ بڑی جلدی آ گئے آج آفس سے، وہ طنزاً کہہ رہے تھے۔ مکال انہیں دیکھنے لگا۔ سوری، کچھ ضروری کام آ پڑا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ تمہارے ضروری کاموں کی خبر ہے مجھے، اس لیے بہتر ہوگا اگر تم اپنے ضروری کاموں کی حد محدود کر دو۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہو تم جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بزنس کی آڑ میں جو مصروفیات تم نے آج کل پالی ہوئی ہیں، میں ان سے بے خبر نہیں ہوں۔ تقریباً دھاڑتے ہوئے انہوں نے اس پر واضح کیا۔ مکال نے فوراً ہانیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، تاہم مکال کے دیکھنے پر اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ سمجھا اسی نے حسن صاحب اور دیگر گھر والوں سے اس کی شکایت کی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ سارا ہنگامہ تو مائرہ کا پیدا کیا ہوا تھا، جس نے آج اپنی فرینڈز کے ساتھ ہوٹلنگ کے دوران پھر اسے علیزہ نامی ماڈل کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا، اور واپسی پر بنا ہانیہ کی طبیعت کی پرواہ کیے نہال کی موجودگی میں مرچ مسالہ لگا کر سب کو یہ بات بتائی، اور یہ بھی واضح کیا کہ ہانیہ اس بات سے باخبر ہے، اور یہ سب بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ اس لمحے اس سے زیادہ ہانیہ کا ہمدرد اور کوئی نہیں تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ حسن صاحب نے ایک نظر ہانیہ کی طرف دیکھا، پھر بولے، یہی کہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان پر اپنا وقت صرف کرو، جن باتوں میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں انہیں چھوڑ دو۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا جس سے میری یا میرے گھر والوں کی رسوائی ہو۔ جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے تو وہ میں ہر ممکن حد تک نبھا رہا ہوں۔ نہ بھی نبھاؤں تو یہاں اس گھر میں بہت لوگ ہیں میری ذمہ داریاں نبھانے والے۔ چبا چبا کر کہتے ایک زہر خون نگاہ نہال پر ڈال کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مسز حسن سر تھام کر بیٹھ گئیں، جبکہ مائرہ کے لبوں پر نہایت آسودہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ہانیہ کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ مکال ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے آفس کے لیے کپڑے پریس کرنے بیٹھ گئی۔ تبھی وہ اٹھا اور اس کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو۔ ویسے بھی آج کے بعد تمہیں میرے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کے تپے تپے سے چہرے کو بغور دیکھتے وہ جیسے ٹوٹی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اسی لیے۔ اس بار چبا چبا کر کہتے اس نے خاصے غصے اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور پلٹ کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہانیہ چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔
وہ شخص گلٹی ہو کر بھی شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اسی پر غصہ کر رہا تھا۔ آپ ہی آپ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ باہر خاصی سرد ہوا چل رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر باہر سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ نہال کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بھی جاگ رہا ہے، مگر ہانیہ کے اندر اس وقت اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنا سناٹا پھیلا ہوا تھا اس کے اندر، مگر اس سناٹے کی حقیقت کا ادراک کسے تھا؟ نہال جو اس کے بچپن کا ساتھی اور دوست تھا، اس کے ہر دکھ اور سکھ کا رازداں تھا۔ ڈاکٹری رپورٹس کے مطابق کتنی تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر گھر میں کسی کو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اسے بھی نہ ہوتی اگر اس روز وہ کتابیں لینے کے لیے اس کے کمرے میں نہ جاتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر اس گھر میں اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ نہال کے غم کے سامنے میکال کا غم بہت ہلکا پڑ رہا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے بے وفائی کر رہی ہے۔ اگلی صبح میکال کے منع کرنے کے باوجود اس نے اس کے کئی سوٹ پریس کر کے ہینگ کر دیے تھے۔ میکال پھر بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا۔ چند دن اسی کشمکش کی نظر ہو گئے تھے۔ نہ اسے سکون تھا نہ میکال کو۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ میکال کو ساری حقیقت بتا دے، مگر اس نے اپنی مصروفیات بہت بڑھا لی تھیں۔ صبح ٹائم سے پہلے آفس کے لیے نکل جانا اور رات کو لیٹ نائٹ واپس گھر آنا اب اس کا معمول بن گیا تھا، مگر ہانیہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنا درد شیئر کرنا چاہتی تھی۔ نہال حسن کو لے کر جو طوفان اس کے اندر ادھم مچائے ہوئے تھے، ان طوفانوں کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس روز پھر جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ نہال حسن کے کمرے میں چلی آئی۔ نہال کل ہی شہر سے باہر گیا تھا، بظاہر بزنس میٹنگ کے لیے، مگر ہانیہ جانتی تھی وہ اپنے چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ اس کا کمرہ بھی اسی کی طرح نفیس تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ بیڈ کے سامنے ہی رائٹنگ ٹیبل تھی اور اسی پر وہ کتابیں دھری تھیں جو اسے پسند تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی۔ کتابوں کے ایک سائیڈ پر نہال کی ڈائری رکھی تھی۔ ہانیہ نے دل کے ہاتھوں متجسس ہو کر وہ ڈائری اٹھا لی اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے اوراق پلٹنے لگی۔ موتیوں جیسی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا یہ خطہ اس کی توجہ کا مرکز بن گیا، مگر اس کے بعد اگلے بہت سے صفحات خالی تھے۔ وہ ڈائری بند کرنے لگی جب اچانک اس کی نظر اس صفحے پر پڑی جس پر لکھا تھا، زندگی میں کبھی کسی نے خود کو قبر میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، مگر میں نے دیکھا ہے زندہ ہوتے ہوئے۔ میں نے خود کو اپنا بین ہوتے اپنے کانوں سے سنا ہے، خود اپنی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھرا ہوں، اپنی حسرتوں اور تمناؤں کو چھپ چھپ کر سسکیاں بھرتے دیکھا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں صرف ایک شخص کے نہ ہونے سے ساری سانسیں اتنی بوجھ بن جائیں گی۔ قطعی اندازہ نہیں تھا مجھے کہ صرف ایک ہانیہ صفدر کو کھو دینے کے بعد میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ ایک پہاڑ اس پر چند روز پہلے ٹوٹا تھا اور ایک پہاڑ اب اس لمحے ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ وہ شاک بیٹھی رہ گئی۔ کپکپاتے ہاتھوں میں مزید صفحات پلٹنے کی سکت نہیں تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اس نے بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نہال دہلیز پر کھڑا تھا۔ تھکن زدہ چہرے پر غم اور غصے کی سرخی تھی۔ وہ آنسو صاف کیے بغیر آہستہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ ڈائری اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ نہال کی نظر اس کے چہرے سے پسلتی ڈائری پر آ کر رک گئی۔ پل میں اس کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری چھینتے کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک زوردار تماچا اس کے بائیں گال پر رسید کر دیا۔ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ شدید برہم ہو کر حلق کے بل وہ چلایا۔ لاؤنج میں بیٹھی سارا اور مائرہ دوڑ کر وہاں چلی آئیں، جبکہ ہانیہ لڑکھڑا کر بیڈ کی پٹی پر ہاتھ ٹکا کر بامشکل سنبھلی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میری غیر موجودگی میں یہاں قدم مت رکھنا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا وہ ہانیہ کو شوٹ کر ڈالتا۔ وہ راز جو اب تک اس نے خود اپنے آپ سے بھی چھپا رکھا تھا کیسے افشاں ہو گیا، افشاں بھی اس کی ہستی کے ہاتھوں کہ جس سے اس نے اپنا سایہ تک چھپا کر رکھا تھا۔ مائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میکال کی آفس سے واپسی کے بعد اس نے پھر اسے گھیر لیا۔ میکال بھائی آپ سے ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں کہو۔
جوتے اتارتے اتارتے رک کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ مائرہ اطراف میں نگاہ ڈالتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ میکال بھائی، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ ہانیہ بھابھی پر تھوڑی سختی کریں۔ روز آپ کے آفس جانے کے بعد وہ نہال بھائی کے کمرے میں گھس جاتی ہیں اور سارا دن وہیں رہتی ہیں۔ آج نہال بھائی نے انہیں دیکھ لیا اور بہت غصہ کیا، تھپڑ بھی مارا۔ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب تم میرے بھائی کی عزت ہو، یوں دن میں سریعام نہ گھس آیا کرو کمرے میں۔ کتنی بری بات ہے، کیا اثر پڑتا ہوگا مجھ پر اور سارا پر، آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک اور تماچا۔ میکال کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا ہانیہ سے بات، آئندہ احتیاط کرے گی وہ، کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ہانیہ بیڈ پر اوندے منہ پڑی رو رہی تھی۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد فریش ہو کر کمرے میں واپس آیا تو ہانیہ کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز نے اسے مزید تپا دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے اس نے غصہ دکھایا۔ جواب میں ہانیہ سب کچھ بھلاتے طرف کر اس سے لپٹ گئی تھی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا غصہ ہانیہ کی اس حالت پر قدرے کم ہوا، مگر وہ روتی رہی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نہال نے دکھی کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کچھ بھی غلط نہیں، مگر پھر بھی تمہارا ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے رہنا مجھے پسند نہیں۔ روز میرے آفس جانے کے بعد تم اس کے کمرے میں گھس جاتی ہو، کیوں؟ کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا تھا، مگر ہانیہ بنا کوئی جواب دیے اس کے سینے پر سر رکھ کر پلکیں موند گئی۔ اس کا سر دن بھر رونے کی وجہ سے اس وقت جیسے پھٹ رہا تھا۔ میکال نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ یقیناً وہ دن بھر کی بھوکی تھی، تبھی نرمی سے اسے علیحدہ کر کے وہ نیچے کچن میں آیا اور کھانا نکال کر اوپر کمرے میں لے گیا۔ ہانیہ، چلو اٹھو، کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں، اس کے کہنے پر بامشکل بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میکال نے ٹرے سائڈ پر رکھ دی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے ایسا جس نے تمہاری بھوک ختم کر دی ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ میکال نے اسے بھی اس کا جرم گردانا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، بیزار کن لہجے میں کہتی وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر ٹیرس میں چلی آئی۔ نیچے لان کے کونے میں ذرا سی روشنی میں نہال بیٹھا تھا۔ اس کے آنسوں پر پھر روانی سے بہنے لگے۔ ذہن کے پردے پر اچانک کچھ مناظر جھلملائے تھے۔ کیا ہوا؟ جان لے لوں گا تمہاری اگر مجھ پر ایسی پابندی لگائی تو، یا سیریسلی ناراض ہوئی؟ اس کے تنگ کرنے پر وہ جب ناراض ہوئی تھی تو کیسے اس کی جان پر بن گئی تھی؟ آنکھوں کے گوشوں میں جھلکتی نمی نے سچ مچ اسے حیران کر دیا، مگر اس وقت وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ نہال حسن کے لیے کیا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، مگر وہ گزرے لمحوں کا احساس کیے بنا وہیں کھڑی رہی۔ نہال اب لان سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بھی بے قرار سی کمرے میں واپس پلٹ آئی۔ میکال کمرے میں نہیں تھا۔ فضا میں خنکی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں بازو آپس میں لپیٹتے ہوئے وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ زندگی نے کتنا عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ جس شخص نے اسے ٹوٹ کر چاہا وہ خود ٹوٹ گیا تھا، مگر اس نے اپنی چاہت کبھی اس پر عیاں نہیں کی تھی۔ اور وہ شخص جسے تقدیر نے اس کا ہمسفر بنا دیا تھا، جس کی محبت اس کی رگ رگ میں اتار دی تھی، اسے شاید اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ جب وہ میکال حسن کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی تو اسے زبردستی اس پر مجبور کر دیا، اور اب جب کہ وہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی تو نہال حسن کی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یوں ہی روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو میکال آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ بھی ساری رات جاگتا رہا تھا۔ اس کی شریانیں بھی پھٹ رہی تھیں۔ آنکھوں کے گوشوں میں بڑے سرخ ڈورے اس کے اضطراب کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ اٹھی اور میکال کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ سوری میکال، رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے آپ سے برا برتاؤ کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اٹس اوکے۔ بنا اس پر نگاہ ڈالے اس نے ٹائی کی نوٹ کو سیدھا کیا۔ تبھی وہ اس کے سامنے آئی۔ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے، نہال کو لے کر کچھ بتانا ہے آپ کو۔ وہ مضطرب تھی۔ میکال کی پیشانی کی سلوٹوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، واپسی پر بات کریں گے۔ ناشتہ کر کے جائیے گا، میں ابھی لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ خدا حافظ۔
اس وقت وہ اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، تبھی فوراً کمرے سے نکل گیا۔ ہانیہ پریشان سی کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی۔ سارا اور مائرہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، جبکہ آسیہ بیگم ابھی کمرے سے بھی نہیں نکلی تھی۔ وہ فریش ہو کر لان میں چلی آئی۔ نہال پودوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ نہیں۔ چونک کر پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے کے بعد بہت روکھے لہجے میں اس نے جواب دیا۔ وہ پاس آ بیٹھی۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہال، تم مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے، مگر جانتے ہوئے بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں میکال کی بیوی ہوں، پیار کرتی ہوں اس سے، بے حد بے تحاشا۔ میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھ سے بات بھی نہ کرو؟ اتنے اچھے دوست ہو کہ اپنی ہر بات، ہر راز مجھ سے الگ کر لو۔ بولو۔ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے وہ جذباتی ہوئی تھی۔ کیا قصور ہے میرا اگر میری شادی زبردستی میکال حسن سے ہو گئی؟ مگر اب نہ وہ میری شکل دیکھنے کا روادار ہے نہ تم۔ کیوں؟ اچانک اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ نہال نے کھرپا سائڈ پر پھینک کر ہاتھ جھاڑ دیے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں ہانیہ، بس میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو، میری وجہ سے تمہاری خوشیوں کو کبھی گہن نہ لگے۔ تمہاری وجہ سے میری خوشیوں کو گہن کیوں لگے گا نہال؟ تم تو میرے سچے خیر خواہ ہو، تم نے تو ہمیشہ میری خوشیوں کی دعا کی ہے، پھر یہ سوچ بھی تمہارے اندر کیسے آئی کہ تمہاری وجہ سے میری خوشیوں کو گہن لگ سکتا ہے؟ بس خیر سوری، اس روز مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ صرف سوری نہیں، ہاتھ بھی جوڑوں گا، کان بھی پکڑوں گا اور تمہیں تمہاری پسند کے اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھلاؤں گا۔ یہ ہوئی نا بات؟ مسکرا کر اس کے کندھے پر مکہ رسید کرتے وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس روز اس نے نہال کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا چاہتی تھی تاکہ موت کو اسے دور رکھ سکے، اور اس مقصد کے لیے خواہ سارا گھر ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو جاتا، وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے نہال اپنے ایک دوست سے ملنے نکل گیا تو وہ بھی گاڑی لے کر میکال کے آفس چلی آئی۔ مقصد اس کی ناراضگی دور کر کے اسے سرپرائز دینا تھا۔ اگلے 30 منٹ میں وہ اس کے آفس میں تھی۔ ریسیپشنسٹ کو اس نے اطلاع دینے سے منع کر دیا تھا۔ قطعی فریش موڈ میں ہلکے سے میکال کے روم کا دروازہ ناک کر کے اگلے ہی پل جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، گویا ساری چھت کا ملبہ اس کے اوپر آن گرا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ سامنے پڑے صوفے پر لیٹی اس بیہودہ لڑکی اور اس پر جھکے میکال حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ، تم؟ دروازے پر ہلکی سی نوک پر سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے میکال نے جو ہی دہلیز پر ساکت کھڑی ہانیہ کو دیکھا، ششدر ہی تو رہ گیا، مگر اس میں تو ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ پتھر کی مورت بنی وہ اندر سے جیسے کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں نظر کے سامنے کا سارا منظر جیسے دھندلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میکال اس کے قریب آتا، وہ پلٹی اور ہوا کی رفتار سے چلتی ہوئی آفس کی عمارت سے نکل گئی۔ میکال پیچھے اسے پکارتا رہ گیا۔ رات اس کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی تھی۔ ہانیہ لان کی سیڑھیوں میں دونوں بازو لپیٹے نہال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر ان کے قریب آیا، کچھ دیر رکا، پھر بنا کچھ کہے اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا نہال کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ بتانے کا کوئی بھی فائدہ تھا کیا؟ جب تک مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی، میکال بھیا کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی تم جانتے ہو میں اس شادی کے لیے ذہنی اور دلی طور پر تیار نہیں تھی۔ تم چاہتے تو یہ شادی رکوا سکتے تھے۔ نہیں رکوا سکتا تھا، کیونکہ پاپا اور ماما ذہنی طور پر میکال بھیا کے لیے تمہیں پسند کر چکے تھے۔ ٹھیک، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کر لوں گا، مگر ابھی میری کچھ مجبوریاں ہیں، ابھی نہیں کر سکتا۔ کیسی مجبوریاں؟ وہ سب جانتی تھی مگر پھر بھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ہیں کچھ مسائل، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بس تم میرے لیے دعا کرو۔ کرتی ہوں، مگر اب تم بہت کچھ چھپانے لگے ہو۔ دس از ناٹ فیئر۔ تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا ہانیہ۔ چلو اب اٹھو، میکال بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھ جاؤ نہال پلیز، میرا دل ابھی اندر جانے کو نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ کیا میکال بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں، اس سے جھگڑا کیوں ہوگا، بس میرا دل تمہاری وجہ سے بوجھل ہے۔ میری وجہ سے بوجھل رکھنا چھوڑ دو ہانیہ، ہم بس اچھے دوست ہیں۔
ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ چلو اٹھو اب، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ اس بار اس نے جھک کر اس کا بازو پکڑتے زبردستی اسے اٹھایا تھا۔ ہانیہ کمرے میں آئی تو میکال فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ لیٹ گئی۔ اگلے روز موسم اچھا تھا۔ نہال کا اچانک لانگ ڈرائیو کا پروگرام بن گیا۔ سارا اور مائرہ اپنی دوست کے گھر گئی تھیں۔ وہ زبردستی ہانیہ کو کھینچ کر لے گیا۔ مسز حسن نے بھی اس کی فیور کی تھی۔ بہت دنوں بعد دونوں ایک دوسرے کی کمپنی میں موسم انجوائے کر رہے تھے۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دن کی روشنی کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ مختصر ڈرائیو کے بعد ہوٹل سے کھانا لے کر نکلے تو مغرب سے عشاء ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ہلکی بارش کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ پریشان ہو گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ بارش نہیں رکنے والی۔ مگر تم بھی نہال بالکل اپنے بھائی پر گئے ہو، اپنی بات منوا کر ہی دم لیتے ہو۔ کوئی بات نہیں، بارش کا کیا ہے، ابھی رک جائے گی۔ نہ بھی رکی تو ہم نے کون سا پیدل گھر جانا ہے؟ تم سے بھی کچھ بعید نہیں، پیدل لے کر جا سکتے ہو۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ مسکرایا۔ نہال نے جواباً اس کے کندھے پر دور کا مکہ رسید کیا۔ ترسو گی ہانیہ ڈیئر، نہال حسن کے ساتھ ان بارشوں کے حسن کو محسوس کرنے کے لیے ترسو گی کبھی؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہانیہ نے لب کھینچ لیے۔ مارکیٹ سے کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں، بس اب گھر چلو پلیز۔ مجھے ایک دو چیزوں کی ارجنٹ ضرورت تھی، وہ لے لوں پھر چلتے ہیں گھر۔ ٹرن لیتے اس نے کہا تھا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے اس پار بھیگے ہوئے موسم کے باعث بھیگی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ تم میکال بھیا کے ساتھ خوش تو ہو نا ہانیہ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرا خیال تھا وہ ڈائری پڑھنے کے بعد تم بہت ڈسٹرب ہو جاؤ گی، شاید مجھ سے نفرت بھی کرنے لگو، اسی لیے ناراض ہوا تھا میں تم پر۔ میرے بارے میں تمہاری سوچ بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں یقیناً یہی کرتی اگر تم فوراً سے بیشتر۔ اس نے اپنی زبان کو بریک لگا لیا تھا۔ نہال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم کیا؟ اگر تم میرے بہت اچھے دوست نہ ہوتے تو؟ بر وقت اسے جملہ مناسب لگا تھا۔ نہال نے مسکرا کر سر جھٹک دیا۔ تبھی ہانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ گاڑی روکو نہال پلیز۔ خیریت؟ فوراً سے بیشتر اس کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے گاڑی روکی تھی۔ ہانیہ کی نظریں سڑک کے اس پار منظر پر جم گئیں۔ نہال نے اس کی نظروں کی تقلید کی اور پھر جیسے وہ بھی ششدر رہ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر میکال ایک نیم مریاں لڑکی کو باہوں میں لیے سڑک کنارے ایک شٹر کے نیچے کھڑا تھا۔ سردی کی شدت سے لڑکی اس کے اندر سمٹی جا رہی تھی۔ شاید وہ لوگ پیدل واک پر نکلے تھے۔ نہال کو لگا جیسے وہ سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ چلو نہال پلیز۔ 2 منٹ کے بعد ہی ہانیہ نے اپنی نظر اس منظر سے ہٹا لی۔ نہیں، تم دیکھو میں شخص کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ غصے سے بے قابو ہوتے اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا جب ہانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، ابھی سڑک پر تماشا بنانے کی ضرورت نہیں، گھر چل کر بات کریں گے۔ ہانیہ تم پلیز نہال پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہانیہ کی آنکھوں کے آنسو اور لبوں کی التجا نے اسے بے بس کر ڈالا تھا۔ غصے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ پتہ نہیں، کوئی ماڈل ہے شاید۔ تم جانتی ہو اسے؟ نہیں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ہانیہ۔ نہیں نہال، میں چاہوں بھی تو تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ رخ پھیرتے اس نے آنسو پوچھے تھے۔ نہال گاڑی کو مین سڑک پر لے آیا۔ یہی وہ روڈ تھا جہاں میکال کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور اسے اس کے ساتھ اس خطرناک اور بدبودار کمرے میں رات گزارنی پڑی تھی۔ بارش کی تیزی اور شدت نے مزید زور پکڑ لیا جب یہ اچانک گاڑی کا انجن بند ہوا تھا۔ مائی گاڈ، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ جھنجھلائے ہوئے نہال نے سارا غصہ اسٹیئرنگ وہیل پر نکال دیا۔ ہانیہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ بے ساختہ اسے میکال کے الفاظ یاد آئے تھے۔ روڈ سنسان اور خطرناک ہے، خدا نہ کرے ابھی ہمیں یہاں کھڑے دیکھ کر کوئی اسلحہ لے کر آ گیا تو کیا کریں گے؟ سنا ہے آئے روز اس روڈ پر بہت وارداتیں ہوتی ہیں۔ نہال گاڑی سے نکل کر انجن چیک کر رہا تھا۔ وہ پریشان سی مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی، جانے کیوں اس کا دل اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سوری ہانیہ، انجن کام نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں ہمیں کسی دوسری سواری کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اتنے خراب موسم میں دوسری سواری کہاں سے ملے گی؟ مل جائے گی، میں دیکھتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو پلیز۔ وہ پور پور بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھتی رہ گئی۔
تقریباً 10 منٹ بعد ایک کار ان کے قریب رکی تھی۔ ہیلو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دو خوبرو اور اچھے گھر کے نظر آنے والے لڑکے کھڑکی سے سر نکال کر ان سے پوچھ رہے تھے۔ نہال نے ہانیہ سے نظر ہٹا کر ان کی جانب توجہ مبذول کی۔ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ بہت سنسان اور خطرناک روڈ ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی گاڑی لاک کر کے یہیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ بارش طوفانی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ نہال کو مجبوراً ہانیہ کی وجہ سے ان کی آفر قبول کرنی پڑی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بظاہر اچھے گھرانے کے نظر آنے والے وہ لڑکے پیشہ ور ڈاکو تھے، جنہوں نے کچھ ہی دور لے جا کر گاڑی روک دی تھی، جہاں ان کے مزید ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ نہال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ ایسا عجیب اور غریب کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر معزز شہری بن کر انہیں مدد کے بہانے ڈھونڈ لیا تھا۔ نہال کی پیشانی سے پسٹل ٹکا کر انہوں نے اس کا پرس، گاڑی کی چابی، موبائل، گھڑی سب ہتھیا لیا تھا، اور اب ان کی نظر ہانیہ پر تھی۔ تبھی نہال کا ان لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا، اور یہ جھگڑا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے نہال پر فائر کھول دیا۔ ہانیہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتی رہی۔ اسی دوران وہ لوگ نہال کو سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ نہال کو پیٹ میں گولی لگی تھی، اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہانیہ کے حواس گم ہو رہے تھے۔ اس کی پکار پر کافی دیر بعد لوگ نہال کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے تھے۔ وہ گمسم سی ساتھ بیٹھ گئی۔ صبح کے تقریباً 4:30 بجے نہال کو ہوش آ گیا تھا۔ رات 2 بجے سے آپریشن کے لیے اسے لے جایا گیا تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہی سب خرچہ اور دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ہانیہ تو جیسے بت بنی بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی اس کے ذہن میں نہ آیا کہ اسے گھر میں کسی کو فون کر کے اطلاع دینی چاہیے۔ پتھر کی مورت بنی وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ نہال تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اسے تسلی دیتا رہا۔ اگلے روز شام میں ان کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ سب لوگ ازحد متفکر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر ہانیہ اور نہال پر پڑی، گویا ان سب میں ایک برقی روح دوڑ گئی۔ ہانیہ، نہال، کہاں تھے تم؟ مسز حسن سب سے پہلے ان کی طرف لپکی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نہال کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والا سانیہ منوان سنا دیا۔ سب اس کی روداد سن کر ساکت بیٹھے تھے۔ جب میکال بول اٹھا، ہو گئی تمہاری فرضی کہانی مکمل؟ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ ہانیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فرضی کہانی نہیں سنا رہی، میں جو حقیقت ہے وہی بتا رہی ہوں۔ جسٹ شٹ اپ، حلق کے بل چلا کر دھاڑتے اس نے اپنی ساری قوت صرف کر دی تھی۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو تم لوگ، مگر مجھے نہیں، سمجھی تم؟ میکال، ہوش کے ناخن لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسن صاحب نے اسے ڈپٹنا چاہا، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، کیونکہ جس لڑکی کو اپنی ضد بنا کر اپنا نام دیکھ کر اس گھر میں لایا تھا، وہ ایک بے حیا بد کردار لڑکی ہے۔ دھول جھونک رہی ہے آپ سب کی آنکھوں میں پارسا بن کر۔ بہت ضبط اور برداشت سے کام لے لیا میں نے، اب اور نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں میں۔ یہ داشتہ ایک وقت میں دو بھائیوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ میں نے خود کئی بار ان دونوں کو نازیبا حالت میں دیکھا ہے۔ میری غیر موجودگی میں سارا دن یہ نہال کے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ اب بھی یہ لوگ عیاشی کر کے آئے ہیں، ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، مگر بیوقوف نہیں ہوں میں۔ آپ لوگوں کی طرح میری آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی۔ یہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے، مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ بکواس بند کرو میکال، ہانیہ اور نہال ایسے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہیں، اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے اور مکروہ ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکی پر اور ایسی رفاقت پر۔ آج کے بعد یہ بد کردار میری طرف سے فارغ ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یقین نہیں آتا تو یہ لیں، سن لیں ان دونوں کے راز و نیاز اور کرتوت۔ غصے کی شدت نے اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ تبھی شائستگی اور تہذیب کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی ہو۔ میکال کے الفاظ پتھروں سے کم نہیں تھے۔ نہال کا دل چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حسن صاحب اور باقی لوگ اب میکال کے موبائل کی ریکارڈنگ سن رہے تھے، وہ ریکارڈنگ جو مائرہ نے اسے مہیا کی تھی۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا نہال کہ تم مجھ سے پیار کرتے تھے؟ بتانے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب تک مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی، تم میکال بھیا کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ تم جانتے ہو میں شادی کے لیے ذہنی اور دلی طور پر تیار نہیں تھی۔ تم چاہتے تو یہ شادی رکوا سکتے تھے۔
نہیں رکوا سکتا تھا، کیونکہ پاپا اور ماما ذہنی طور پر تمہیں میکال بھیا کے لیے پسند کر چکے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کر لوں گا، مگر ابھی میری کچھ مجبوریاں ہیں، انہیں بھی ابھی نہیں کر سکتا۔ کیسی مجبوریاں ہیں؟ کچھ تمہیں نہیں بتا سکتا، بس تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ کرتی ہوں، مگر تم اب بہت کچھ چھپانے لگے ہو۔ دس از ناٹ فیئر۔ تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا ہانیہ۔ چلو اب اٹھو، میکال بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیٹھ جاؤ نہال، میرا دل ابھی اندر جانے کو نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ کیا نہال بھائی سے جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، اسے جھگڑا کیوں ہوگا؟ بس میرا دل تمہاری وجہ سے بوجھل ہے۔ وہ گفتگو جو ان کے درمیان اس شام ہوئی تھی، مائرہ نے ریکارڈ کر لی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ نہال نے ایک نظر مائرہ کی طرف دیکھا اور پلکیں موند لیں۔ بدن پر لگے زخموں سے زیادہ اندر کے زخم تکلیف دینے لگے۔ وہ خود کو ہانیہ کا مجرم سمجھنے لگا۔ اتنی سی سکت بھی نہیں رہی تھی اس میں کہ وہ میکال کے لگائے ہوئے گھٹیا ترین الزام پر اس کا گریبان پکڑ سکتا۔ دوسری طرف ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دے، میکال کی بھی اور نہال کی بھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بنا کوئی صفائی پیش کیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے روز بخار سے تپتے وجود کے ساتھ وہ مسز حسن کو بتا کر ان کے روکنے کے باوجود اپنے میکے چلی آئی۔ تقریباً 1 ماہ تک اس کی طبیعت ناسنبھلی تھی۔ بچے کی گروتھ بھی متاثر ہو رہی تھی۔ جاذب اور ہادیہ اس کے لیے بہت پریشان تھے، مگر اس نے ان کی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر میکال کو ہلاک کے لیے نوٹس بھجوا دیا تھا۔ صفدر صاحب کو معاملے کی خبر ہوئی تو دل کے دورے کا شکار ہو گئے۔ ساتھ ہی فالج کا ایسا زبردست اٹیک ہوا کہ بستر سے بند کر رہ گئے۔ نہال کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ حسن صاحب اور ان کی بیگم روز آتے تھے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد اس نے پیارے سے صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا اور یہیں اس کی دوستی فاریہ سے ہوئی۔ شادی کے بعد ہادیہ کی گھریلو مصروفیات نے اسے فاریہ کے قریب ہونے کا موقع دیا۔ فاریہ اس کے سسرال کے قریب رہتی تھی اور اپنی ساس کے علاج کے سلسلے میں اسی اسپتال میں آتی تھی جہاں بچے کی ڈلیوری کے سلسلے میں وہ ایڈمٹ ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ جس روز اس نے بچے کو جنم دیا تھا اسی روز اسے میکال کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہو گیا، مگر ہادیہ نے اسے چھپا لیا تھا۔ جس روز اس کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی اسی روز اس نے فاریہ کو ہادیہ سے کہتے سنا، تمہیں پتہ ہے ہادیہ، میکال نے دوسری شادی کر لی ہے۔ واٹ؟ جہاں اس کے اعتبار کو شدید دھچکا لگا تھا وہیں ہادیہ بھی چونک اٹھی۔ ہاں، کل گھوم رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ میں۔ حسن انکل اور ان کی مسز نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کی بیوی شوبز سے وابستہ ہے، شاید اسی لیے اس نے آسانی سے ہانیہ کو طلاق دے دی۔ بہرحال تم ہانیہ کو مت بتانا، وہ ابھی کوئی صدمہ افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہادیہ نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کا وجود پتھر ہو گیا ہو، اس کی ذات کی شاندار عمارت لمحوں میں زمین بوس ہو گئی ہو۔ کیسی حقیقت تھی یہ جس نے اسے اندر اندھیروں میں دھکیل دیا تھا، یوں کہ اس میں ہلنے کی بھی سکت نہ رہی تھی۔ وہ پلٹی تھی اور دھڑام سے زمین پر آ گری۔ فاریہ اور ہادیہ اس کے گرنے کی آواز پر تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی، مگر تب تک وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی تھی۔ تقریباً 15 دن کے بعد اس کی حالت نارمل ہوئی تھی اور وہ اتنا روئی کہ خود آنسوؤں کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا اس نے خود کو۔ ادھر میکال کی بے چینی تھی کہ ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ علیزہ کے ساتھ رہ کر بھی ہانیہ اس سے دور نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے آواز دیتا تھا مگر ہر بار اس کے منہ سے ہانیہ نکلتا۔ ہر حالت میں وہی اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر اب وہ چین سموکر بن گیا تھا۔ بات بات پر علیزہ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا اور نوبت مار پیٹ تک پہنچ جاتی۔ عائشہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیار غیر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ ان دنوں وہ اسلام آباد میں تھا جب ایک چھوٹے سے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اسے اسپتال جانا پڑا اور یہیں اس نے نہال کو دیکھا تھا، بے حد لاغر اور کمزور۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ میکال کا دل چاہا وہ اس کی جان لے لے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسپتال سے نکل گیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد چیک اپ کے لیے دوبارہ اسی ہسپتال آیا اور تب وہیں اسے نہال حسن کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کا آدھے سے زیادہ جگر کٹ کر حلق کے راستے باہر نکل رہا تھا۔
ڈاکٹرز کے مطابق اس کے پاس بہت کم زندگی کے دن رہ گئے تھے۔ وہاں اس اسپتال میں نہال کا دوست بہت اچھا اور قابل ڈاکٹر تھا اور نہال اپنی بیماری اور علاج کے متعلق اسی سے سب کچھ ڈسکس کرتا۔ میکال کو لگا جیسے اس کی سماعتیں کام کرنا چھوڑ گئی ہوں۔ اس شخص سے اسے لاکھ عداوتیں سہی مگر وہ اس کا بھائی تھا، بے حد محبوب اور لاڈلا بھائی۔ اس روز وہ نہایت غائب دماغی اسپتال سے نکل آیا تھا۔ اگلے 3-4 روز تک وہ خود کو سنبھال ہی نہ سکا۔ 3-4 روز کے بعد اس نے نہال سے متعلق انکوائری کی تو پتہ چلا وہ پچھلے 1 سال سے بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ شاید تبھی ہانیہ اس سے بہت کلوز تھی۔ اگر وہ اس کی بیماری کے بارے میں جانتی تھی تو یہ بات اس نے اس سے کیوں چھپائی؟ الجھن ہی الجھن تھی۔ علیزے کی شوبز کی مصروفیات بہت بڑھ چکی تھیں۔ اب وہ اکثر پوری رات گھر سے غائب رہتی۔ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ بڑی اسکرین پر آفرز نے اسے ہواؤں میں اڑنے پر مجبور کر دیا۔ ڈھیر ساری دولت اور شہرت کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اپنی نسوانیت بھی۔ بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ اس کے روابط اب محض اسٹوڈیو اور شوٹنگ تک محدود نہ رہے تھے، گھر تک پہنچ گئے تھے۔ میکال کی غیر موجودگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انڈسٹری کے بڑے مگرمچھوں کی خوشی کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میکال اس روز شدید ڈپریشن کا شکار گھر آیا تو وہ شوٹنگ کے لیے نکل رہی تھی۔ وہ چڑھ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسٹوڈیو، ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، دعا کرنا اس میں بھی کامیابی میرے قدم چومے۔ جسٹ شٹ اپ، کہیں نہیں جا رہی تم اس وقت، سمجھی؟ کیا مطلب؟ میکال کے غصے کو وہ حیرانی سے پلٹی۔ کوئی مطلب نہیں سوائے اس کے کہ آج کے بعد تم کسی شوٹنگ پر نہیں جاؤ گی، کوئی کمرشل، کوئی فلم نہیں کرو گی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میکال نے سر جھٹک دیا۔ مجھے پسند نہیں ہے اسی لیے۔ مائی فٹ، تمہاری پسند ناپسند کے لیے میں اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بڑی مشکل سے یہ مقام حاصل کیا ہے میں نے، اب کہیں جا کر خوشی ملنے لگی ہے تو تم چاہتے ہو میں اسے ٹھوکر مار دوں؟ کبھی نہیں۔ مارنی پڑے گی تمہیں ٹھوکر، کیونکہ تمہارے لیے میں نے اپنا سب کچھ کھویا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں سب کچھ کھونے کے لیے، ویسے بھی تم کنگلے ہو۔ اب بھی میں تمہاری طرح گھر بیٹھ جاؤں تو کھائیں گے کہاں سے؟ فاقے کر لیں گے، مگر میں مزید بے حیائی برداشت نہیں کروں گا۔ واہ، تمہاری دسترس میں آ گئی تو بے حیا ہو گئی۔ آپ بھول رہے ہیں مسٹر میکال کہ آپ سے شادی سے پہلے بھی میں ایسی ہی بے حیا تھی۔ یہی میرا پروفیشن اور مصروفیات تھی، تو پھر کیوں اپنایا اس بے حیا کو، کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ رہتے اسی پاک باز جنتی بیوی کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے بھائی کے ساتھ سر عام گلچھڑے اڑاتی پھرتی تھی۔ چٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میکال کے زوردار تھپڑ نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر تم نے ایک بھی لفظ ہانیہ کے خلاف کہا تو۔ بڑی محبت جاگ رہی ہے آج اس کی، مگر کان کھول کر سن لو میکال، تم روز زبر سے مجھے اس گھر کی 4 دیواری میں قید نہیں رکھ سکتے، سمجھے؟ چنگاڑ کر کہتے وہ وہاں رکی نہیں تھی، فوراً ہی نکل گئی۔ پیچھے میکال بیڈ پر گر کر پلکیں موند گیا۔ جانے کیوں آج کل اس کا دل بہت زیادہ رونے کو چاہ رہا تھا۔ شدید تھکن کے باوجود اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آوارہ گردی کے لیے نکل گیا۔ رات گئے واپسی ہوئی تو طبیعت خاصی بحال ہو چکی تھی۔ اگلے روز بنا ناشتہ کیے وہ جاب کے لیے نکل گیا تھا۔ شام ڈھلے گھر واپسی ہوئی تو علیزے گھر پر تھی اور فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر دہلیز پر رک گیا۔ میں اب اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی ریان، درد سر بن گیا ہے، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے اب مزید اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا میں نے۔ نہیں، ابھی جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، میں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں، نہ مانا تو پھر دیکھ لیں گے۔ میں نے سوچا تھا امیر آسامی ہے، فائدہ اٹھاؤں گی، مجھے کیا پتا تھا فقیر ہو کر میرے گلے پڑ جائے گا۔ خیر اتنا تو تم بھی جانتے ہو، اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میکال کی آمد سے بے خبر وہ اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ واقعی اس کی قسمت میں کسی عورت کی محبت اور وفا نہیں تھی۔ تھکن سے بے حال، بنا کپڑے تبدیل کیے وہ بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ سر کی شریانیں درد سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ کچھ پل کسل مندی سے پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔
وہاں کچھ خطوط آئے پڑے تھے۔ اس نے جاب کے سلسلے میں کئی کمپنیز میں اپلائی کر رکھا تھا، شاید وہیں سے کوئی جواب آیا ہو۔ تبھی سست روی سے اٹھ کر وہ رائٹنگ ٹیبل کے قریب آیا۔ وہاں مختلف کمپنیز کے خطوط کے ساتھ ایک سادہ خط بھی تھا۔ میکال نے وہ خط اٹھا لیا۔ بھیجنے والے نے پشت پر اپنا نام پتہ تحریر نہیں کیا تھا۔ تبھی اس نے فوراً سے بیشتر اسے چاک کیا اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سامنے شفاف صفحے پر ٹوٹی پھوٹی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، میں نہیں جانتی کہ میرا یہ خط پڑھنے کے بعد آپ مجھے معاف کریں گے یا نہیں، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت مشکل سے آپ تک رسائی حاصل کی ہے۔ کاش آپ جان سکتے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ ضمیر کے بوجھ نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ مجھ جیسے لوگ کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہوتے، چاہے ساری عمر ایڑیاں رگڑتے رہیں۔ ہستی بستی زندگی کو چلتی پھرتی لاشوں میں بدل دینے والے اسی قابل ہوتے ہیں کہ خود بھی ساری عمر تماشا بنے رہیں۔ میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ میں نے آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، صرف اسی لیے کیونکہ آپ کے گھر والوں نے ہانیہ کے مقابل مجھے نظر انداز کیا تھا، اور اب نہال نے ہانیہ کی وجہ سے مجھے ٹھکرا دیا۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ٹھکرائے جانے کا یہ احساس۔ کاش میں آپ کو اپنے دل پر پڑے آبلے دکھا سکتی۔ میرا ٹارگٹ آپ نہیں تھے، ہانیہ تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسی نفرت نے مجھے اس کی زندگی برباد کرنے پر مجبور کیا۔ وہ آپ سے پیار کرتی تھی، اعتبار کرتی تھی، کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا، مگر نہال کی طرف سے اس کا جھکاؤ شدید کیوں ہوا، یہ بھی ابھی 3 روز پہلے پتہ چلا ہے۔ نہال کی میڈیکل رپورٹس پڑھنے کے بعد آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میرا کیا حال ہے۔ نہال جو زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا موت کو گلے لگا رہا ہے۔ میں نے ہانیہ کی نفرت میں اسے بھی اپنے گھٹیا مقصد کے لیے کیچڑ میں گرا دیا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے میں نے صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے سب کی نظروں سے گرا دیا۔ اس نے تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، کبھی غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ پیار اور اپنائیت دی، مگر میں نے بدلے میں اسی موت کے مسافر کو سولی پر ٹانگ دیا۔ آپ بتائیے کیا میں معافی کے قابل ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ گھر جو ہم سب کا مسکن تھا، آ کر دیکھیے کیسے کھنڈر بن کر رہ گیا ہے۔ سارا ہر وقت روتی رہتی ہے، آنٹی دل کی مریضہ ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کے اور نہال کے یہاں سے جانے کے بعد کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا۔ انکل کو دیکھیں گے تو وہ بھی صدیوں کے بیمار اور بوڑھے نظر آئیں گے۔ صرف میری وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ کاش مجھے پہلے ہی اس کا احساس ہو جاتا۔ یہ بے سکونی، یہ اضطراب مجھے مار ڈالے گا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ خط کیا تھا؟ کوئی بم تھا جو میکال کے سر پر پھٹا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں میں درستے کاغذ کی وہ چند سطریں جیسے اس کی ہستی کو ہلا گئی تھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ وہ بھی اس کے ساتھ۔ پل میں اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مائرا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ شدید بے یقینی کا شکار ضبط کھوتے ہوئے وہ جیسے چلا اٹھا تھا۔ علیزہ لپک کر کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میکال نے اسے یوں دیکھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ کون ہو تم؟ میکال، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس کے سوال پر قدرے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی وہ اس کی طرف جھٹکے سے اسے سائڈ پہ کرتے خود گھر سے باہر نکل گیا۔